بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قضا نماز کے مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو کہ کل بھی میں نے عرض کی کہ ہمیں نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نماز انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو کل بھی میں نے بتایا کہ کوشش کی جائے کہ فوراً اس کو ادا کیا جائے، یعنی فوراً اس کو پڑھا جائے، دیر نہ کی جائے، اس کے ٹال مٹول نہ کی جائے۔ البتہ دو تین مسائل آج بیان کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص کا، کسی مرد یا عورت کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ جی ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کریں۔ یہ بالکل آخری صورت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی بیماری لاحق ہو، کمزوری ہو تو نہ پڑھ سکتا ہو بندہ، جس میں نکاحت بہت زیادہ ہوگی اور کمزوری بہت زیادہ ہوگی۔ ورنہ اگر صحت صحیح ہے تو وقت نکال کر کے کوشش کی جائے کہ ہر نماز کے ساتھ 3 4 نمازیں، 5 نمازیں، یہ زندگی کی اگر نماز بہت ساری نمازیں رہ گئی، 2 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی، تو اس طرح سے کوشش کی جائے جتنا جلدی ہو سکے نمازوں کو قضا کر دیا جائے۔ البتہ اگر کسی نے اپنی نمازیں قضا، اگر ایک وہ شخص ہے، یا مرد ہے یا عورت ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی جب سے جوان ہوئے اور نمازیں پوری ادا ہو گئی، یا اگر کوئی بیچ میں کچھ نماز قضا ہوئی بھی تھی تو ان کو پڑھ لیا گیا، یعنی ذمے میں کوئی نماز نہیں ہے، ایسا شخص، ایسا مرد یا ایسی عورت، اگر اس سے اگر کوئی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیے۔ اگر نماز ایسے شخص سے، ایسی مرد یا عورت سے قضا ہوتی ہے کہ جس کے ذمے کوئی اور نماز پہلے کی نہیں ہے، یا تو قضا ہوئی نہیں، اگر ہوئی تو اس نے ادا کر دی، یعنی پڑھ لی، قضا ذمے میں، یعنی کوئی نماز ذمے میں نہیں ہے، ایسے شخص سے اگر نماز قضا ہوتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ نماز آئندہ وقت میں جب یاد آ گئی تو وہ ادا نماز پڑھنے سے پہلے جو قضا ہوئی ہے اس کو پڑھ لے، ادا نماز بعد میں پڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا ہو جاتی، اب ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز کی قضا پہلے کرے، پھر بعد میں ظہر کی نماز پڑھے۔ ہاں اگر فجر کی نماز قضا نہیں کی، یعنی یاد ہی نہیں رہا، یعنی یہ یاد ہی نہیں کہ جی میری نماز قضا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ فجر کی نماز میری قضا ہو گئی تھی، تو اس صورت میں فجر کی نماز، ظہر کی نماز ہو گئی، اب وہ فجر کی قضا کرے۔ لیکن کسی کو اگر یاد ہے کہ جی میری فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، اور جان بوجھ کے اگر ظہر کی نماز پہلے پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ ظہر کی نماز نہیں ہوگی، پہلے قضا نماز فجر کی قضا پڑھی جائے گی، اس کے بعد ظہر کی پڑھے گی۔ بھولے سے اگر ظہر کی پہلے پڑھ لیے، بھول کر کے، یعنی بعد میں یاد آیا کہ جی فجر کی نماز تو مجھ سے قضا ہو گئی ہے، تو اس صورت میں تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہو گئی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کریں گے تو دوبارہ سے پھر ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، پہلے فجر کی قضا کریں گے پھر ظہر کی پڑھیں گے، یہ ایک نماز کا۔ لیکن اس صورت میں جب کہ ذمے میں کوئی نماز نہیں ہے، یہ پہلے یاد رکھیے، اگر ذمے میں کوئی نمازیں ہیں تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی سے ایک نماز سے زائد اگر قضا ہو جاتی اور ذمے میں پچھلے کوئی بھی نماز اور نہیں، پیچھے زندگی میں کوئی نماز اور نہیں ہے، اگر کوئی قضا ہوئی بھی تھی تو قضا کر لی ہے، اس کی قضا چکا چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر 2 3 نمازیں ہو جاتی ہیں، یا 4 نمازیں ہو جاتی ہیں، یا 5 ہو جاتی ہیں، 5 نمازوں تک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادا نماز بعد میں پڑھیں گے، قضا نماز پہلے پڑھیں گے۔
مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ فجر کی چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، مغرب کی چھوٹ گئی، یہ 4 نمازیں لگاتار چھوٹی، لیکن ذمے میں اور کوئی نماز نہیں ہے، پھر بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب یہ عشاء کی نماز بعد میں پڑھے گا یا بعد میں پڑھے گی، پہلے 4 نمازیں قضا کریں گے، پھر عشاء کی نماز۔ کیسے؟ اب قضا کا طریقہ بھی سمجھیں۔ قضا کا طریقہ یہ کہ پہلے فجر کی نماز قضا ہوگی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، یہ 4 نمازیں ترتیب سے قضا کریں، اور یہ جو عشاء کی نماز ہے یہ اب بعد میں، یا کسی سے 5 نمازیں قضا ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں قضا ہو۔ اب فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، اب اگلے دن کی فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ 5 نمازیں ترتیب سے پہلے قضا کرے گا، اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز۔ لیکن اگر کسی کی 5 نمازوں سے زائد، یعنی 6 یا 6 سے زائد نمازیں قضا ہو جاتی، تو اس صورت میں پھر ترتیب بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی فجر کی پہلے پڑھیں گے ظہر کی، نہیں، جس طریقے سے بھی یاد آتی ہے، جس طریقے سے سہولت لگتی ہے وہ قضا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی ادا نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے اور پہلے قضا کریں گے۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ پہلے قضا نمازیں اپنے ذمے سے ادا کریں، اس کے بعد ادا نماز جو وقت کی نماز اس کو ادا کریں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قضا نماز پڑھنے کے لیے جو طریقہ کار ہے اس میں قضا صرف فرضوں کی ہوتی، سنتوں کی نہیں ہوتی۔ یعنی صرف قضا نماز جو فرائض ہیں ان کی ہوگی، ایک۔ دوسرا یہ کہ صرف نیت میں فرق ہے، باقی پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ صرف جب نیت کریں گے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے بھی اگر کہیں گے تو اس وقت کی نماز کی قضا کی نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں قضا نماز ظہر کی، نیت کرتا ہوں قضا نماز فجر کی، اور اللہ، باقی چیزیں ساری وہی کہیں گے جو ادا نماز میں کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہیں۔ تو یہ نماز قضا کے کچھ مسائل عرض کیے ہیں، اور یہ اس صورت میں جب کہ ہماری کسی مجبوری کی وجہ سے ہو۔ لیکن میں پھر بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو جان بوجھ کر کے قضا کیا جائے، کیونکہ اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ جان بوجھ کر کے کبھی نماز نہ قضا کریں، بلکہ کوشش کی جائے کہ نماز وقت پہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔